دوم تاکید و تابع اس کے حال مطبوع را مقرر گردان در نسبت یا در شمول تا سامع را شک نہ ماند و تاکید بر دو قسمت لفظی و معنوی تاکید لفظی بتکرار لفظ جو زید قائم و ضرب زید و ان زید قائم و تاکید معنوی بحشت لفظ۔ اس سے پہلے ہم نے توابع کی بات شروع کی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے آپ کو یہ بتایا کہ تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ تابع کسے کہتے ہیں؟ تابع ہر وہ لفظ جو دوسرے درجے میں آئے اور اس پر وہی اعراب آئے جو ما قبل میں آیا ہے۔ دونوں پر جو اعراب آئے وہ ایک ہی جہت سے آئے، ایک ہی جہت سے آئے، یعنی جس جہت سے مطبوع پر آیا ہے اسی جہت پر تابع پر بھی آئے۔ دونوں میں اعراب کا تقاضا کرنے، یعنی دونوں میں اعراب کا تقاضا کرنے والی چیز ایک ہی ہو، یعنی دونوں میں تقاضا کرنے والی اعراب کا تقاضا کرنے والی چیز ایک ہی ہو۔ یعنی مطبوع میں جس چیز نے رفع کا تقاضا کیا تابع میں بھی وہی چیز رفع کا تقاضا کرے۔ مطبوع میں جس چیز نے نصب کا تقاضا کیا تابع میں بھی وہی چیز نصب کا تقاضا کرے، اور مطبوع میں جس چیز نے جر کا تقاضا کیا تابع میں بھی وہی چیز جر کا تقاضا کرے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایک ہی جہت سے، یہ جو مصنف علیہ الرحمہ شرط لگائی ہے یہ خبر کو تابع کی تعریف سے نکالنے کے لیے لگائی ہے، کیونکہ خبر بھی مبتدا کے بعد دوسرے درجے میں آتی ہے، خبر بھی مبتدا کے بعد دوسرے درجے میں آتی ہے اور اس پر بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو مبتدا پر ہوتا ہے، زیدن قائمن، زیدن قائمن۔ لیکن مبتدا اور خبر میں دونوں میں اعراب کی جہت جو ہے وہ الگ ہے، اعراب کی جہت الگ ہے۔ مبتدا پر رفع آیا ہے مسند الیہ ہونے کی وجہ سے، زیدن پر رفع آیا مسند الیہ ہونے کی وجہ سے، اور قائمن پر جو ہم نے رفع پڑھا یہ خبر پر جو رفع آیا ہے یہ اس کو مسند ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ کس وجہ سے؟ مسند ہونے کی وجہ سے۔ تو ان کو نکالنے کے لیے، خبر کو نکالنے کے لیے، اور یہ جو قید بڑھائی اس سے مفعول ثانی اور مفعول ثالث کو نکالنا تھا۔ تو مفعول ثانی کی بھی جو ما قبل کی طرف نسبت ہے جی کہ دوسرے درجے پر آ رہا ہے اور اس پر وہی اعراب ہے جو ما قبل پر ہے، لیکن دونوں میں اعراب کی جہت ایک نہیں ہے، دونوں میں اعراب کی جہت ایک نہیں ہے، بلکہ پہلے مفعول پر جو نصب آیا ہے وہ اس کے مفعول اول ہونے کی وجہ سے آیا ہے، اور جو ہے ثانی پر جو نصب آیا ہے وہ اس کے مفعول ثانی ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ اسی طرح اگر مفعول ثالث آتا ہے تو اس پر جو نصب آیا ہے وہ اس کے مفعول ثالث ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ تو ایک جہت کی شرط سے خبر کو اور مفعول اول ثانی کو نکالنا مقصود تھا، مفعول اول اور ثانی کو نکالنا مقصود تھا، اس لیے یہ قید بڑھا دی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ پہلی قسم صفت ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ صفت ہے۔ آپ کو بتایا کہ صفت وہ تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو مطبوع میں ہو یا مطبوع کے متعلق میں ہو، یعنی اگر وہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو مطبوع میں ہے یعنی موصوف میں ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحالی ہی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بحالی ہی۔ اگر وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق میں ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحالی متعلق ہی، صفت بحالی متعلق ہی۔ وہ پہلی قسم جو ہے یعنی صفت بحالی ہی وہ اپنے مطبوع کے ساتھ 10 چیزوں میں موافق ہوگی، موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں موافق ہوتی ہے، تعریف و تنکیر میں، تذکیر و تانیث میں، مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، اور اسی طرح مرفوع منصوب اور مجرور ہونے میں۔ اس کی مثالیں گزری، ترکیب بھی گزری۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ مطبوع کے موافق ہوتی ہے 5 چیزوں میں۔ کتنی چیزوں میں؟ 5 چیزوں میں، یعنی تعریف و تنکیر، رفع و نصب و جر، جیسے جانی رجل عالم ابوہ۔ تو ان میں سے پہلی قسم جو ہے اس میں بیک وقت ایک وقت میں 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور دوسری قسم جو ہے اس میں بیک وقت 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ جملہ خبریہ جو ہے وہ نکرہ کی صفت واقع ہو سکتا ہے، جملہ خبریہ نکرہ کی صفت واقع ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے آپ کو بتایا کہ اس جملے کے اندر ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف لوٹے، اس جملے کے اندر
ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف لوٹیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں توابع کی دوسری قسم۔ تابع کی 5 قسمیں، توابع کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صفت، اب دوسری قسم دوم تاکید، اور دوسری قسم کیا ہے؟ تاکید ہے۔ وہ تابع اس کے حال مطبوعہ مقرر گرداند، تاکید وہ تابع ہے یا تاکید ایسا تابع ہے کہ حال مطبوعہ مقرر گرداند، جو مطبوع کی حالت کو مقرر گرداند، پختہ کر دے، مضبوط کر دے، در نسبت یا در شمول، نسبت میں یا شمول میں، تا سامعہ شک نہ ماند، تاکہ سننے والے کو شک نہ رہے، سننے والے کو شک نہ رہے۔ وہ تاکید بر 2 قسم از لفظی و معنوی، اور تاکید 2 قسم پر ہے، تاکید کی 2 قسمیں ہیں، یعنی لفظی اور معنوی۔ دوسرا تابع تاکید ہے، تاکید کا معنی ہے پکا کرنا، مضبوط کرنا، اور یہ تاکید کبھی لفظی ہوتی ہے اور کبھی معنوی ہوتی ہے۔ تاکید لفظی یعنی ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ، اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کرنا، ایک لفظ کو تکرار کے ساتھ ذکر کرنا۔ جیسے میں کہتا ہوں جاءنی امیر المومنین، امیر المومنین، جاءنی امیر المومنین، امیر المومنین، میرے پاس امیر المومنین آئے۔ تو اب جب میں کہتا ہوں جاءنی امیر المومنین، کہ میرے پاس امیر المومنین آئے، تو یہ وہم ہو سکتا ہے سننے والے کو کہ ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین نہ آیا ہو۔ امیر المومنین تو مصروف بندے ہیں، اتنے بڑے ہیں، تو وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو میں نے فوراً اس وہم کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کہتا ہوں؟ جانی امیر المومنین، امیر المومنین، لفظوں کا تکرار کرتا ہوں، 2 مرتبہ لاتا ہوں کہ امیر المومنین، امیر المومنین، کہ میرے پاس امیر المومنین ہی آئے ہیں۔ کیا ہیں؟ کون؟ امیر المومنین ہی آئے ہیں۔ تو سننے والے کے وہم کو اور شک کو دور کرنے کے لیے پھر لفظ کو تکرار کے ساتھ لاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے مثال دی جانی زیدن زیدن، میرے پاس زید آیا، تو اب سننے والے کو وہم ہو سکتا ہے کہ زید تو اتنا بڑا بندہ ہے، اتنے بڑے عہدے پر ہے، جی ملک پاکستان کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، تو وہ کیسے آ سکتے ہیں اس غریب کے پاس؟ جی مدرسے کا طالب علم ہے اور وہ اتنے بڑے عہدے پر ہے، تو اس کے پاس یہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس کے وہم کو دور کرنے کے لیے پھر میں کیا کرتا ہوں؟ لفظوں کا تکرار کرتا ہوں، لفظ کو تکرار کے ساتھ لاتا ہوں۔ جانی زیدن زیدن، کہ میرے پاس زید ہی آئے ہیں، میرے پاس زید ہی آئے ہیں۔ تو اس دوسرے نے پہلے لفظ کو پکا کر دیا، یعنی امیر المومنین، امیر المومنین، میرے پاس امیر المومنین آئے ہیں۔ تو اس دوسرے لفظ نے امیر المومنین جو دوسرا ہے، اس نے پہلے کو پکا کر دیا، پختہ کر دیا، کس میں؟ نسبت میں۔ کس میں؟ نسبت میں، یعنی آنے کی نسبت جو ہے، یہ جو آنے کی نسبت ہو رہی ہے، اس میں اس نے دوسرے نے پہلے کو پختہ کر دیا، مضبوط کر دیا۔ اور کبھی جو ہے یہ پختہ کرے گا مطبوع کے حال کو، مطبوع کی حالت کو پختہ کرے گا شمول میں۔ شمول میں جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ جان القوم کلہم، کہ میرے پاس وہ قوم پوری کی پوری قوم آئی، تو میں نے کہا جان القوم، کہ میرے پاس پوری قوم آئی، تو اب یہ وہم ہو سکتا ہے کہ پوری قوم کیسے آ سکتی ہے، وہ سارے لوگ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو پھر میں کیا لے آتا ہوں؟ کلہم، کیا لے آتا ہوں؟ تاکید، تاکید معنوی۔ تو اب کلہم نے آ کے بتا دیے کہ سب کے سب آئے ہیں۔ کیا ہیں؟ سب کے سب آئے ہیں۔ تو اس کو شک ہوتا ہے کہ سارے نہیں آئے ہوں گے، تو اس کے شک کو دور کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کلہم، کیا کہہ دیتا ہوں؟ کلہم، کہ وہ سارے کے سارے میرے پاس آئے۔ یا مثال کے طور پر کہ میں کہتا ہوں کہ درجہ ثانیہ کے میرے پاس طلب آئے، درجہ ثانیہ کے میرے پاس طلب آئے، تو میں کہتا ہوں کہ سارے طلب آئے، تو بسا اوقات اکثر کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس سارے آئے،
تو اس میں پھر سننے والے کو شک اور وہم ہو سکتا تھا کہ درجہ ثانیہ کے سارے طلبہ نہیں آئے ہوں گے بلکہ ان میں سے اکثر آئے ہوں گے، تو پھر میں تاکید لاتا ہوں کلہم کے ذریعے کہ جانی طلبۃ درجات ثانیہ کلہم، کہ میرے پاس درجہ ثانیہ کے تمام طلبہ آئے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ تاکید معنوی ہے، لفظی تاکید نہیں ہے، لفظی تو لفظ کا تکرار ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ تاکید معنوی ہے کہ میرے پاس درجہ ثانیہ کے تمام طلبہ آئے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو بنا دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا اسجدو لی آدم، کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر فسجد الملائکۃ، تو فرشتوں نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اب یہاں پر احتمال ہو سکتا ہے کہ تمام فرشتوں نے، کسی کو یہ ہو سکتا تھا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا ہوگا بلکہ بعض نے کیا ہوگا، تو پھر کلہم تاکید آئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم۔ تو پھر اس کے بعد یہ احتمال تھا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن متفرق طور پر کیا ہوگا، ایک ساتھ سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجمعون کا یہ لفظ ہے، یہ اس کی تاکید ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ساتھ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو پہلے لفظ کو کہتے ہیں مؤکد اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید۔ جانی امیر المومنین، یہ پہلا امیر المومنین ہے مؤکد، اور دوسرا کیا ہے؟ تاکید۔ جانی القوم کلہم، جی قوم کیا ہے؟ مؤکد، اور کلہم کیا ہے؟ تاکید۔ جانی زیدن، پہلا لفظ جو ہے مؤکد، دوسرا تاکید۔ تو تاکید ایسا تابع ہے جو مطلوب کی حال کو پختہ کر دے، مطلوب کی حالت کو پختہ کر دے، در نسبت یا در شمول، نسبت میں یا شمول میں۔ نسبت میں جیسے جانی امیر المومنین، تو یہاں پر کیا ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں جانی زیدن، تو زید کے آنے میں، یہ آنے کی جو نسبت ہے اس میں اس کو کیا کر دیتا ہے؟ پختہ کر دیا کہ زید ہی آئے ہیں، کوئی اور نہیں آیا۔ زید کا خزان چیز، زید کا نائب وغیرہ اور کوئی نہیں آیا، زید کا غلام نہیں آیا بلکہ زید خود آیا ہے۔ تو جانی زیدن نے یہ جو آنے کی نسبت ہے اس میں اس کو پختہ کر دیا۔ یا جو ہے شمول میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ میرے پاس درجہ ثانیہ کے تمام طلبہ آئے، تو اس میں شمول میں اس کو کیا کر دیا؟ پختہ کر دیا۔ اسی طرح قرآن مجید سے آپ کو مثال دی کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا، شمول میں۔ دوم تاکید وہ تابع اس کے حال مطبورہ مقرر گرداند، دوسری قسم توابع کی دوسری قسم تاکید ہے، اور وہ تابع ہے، تاکید وہ تابع ہے یا تاکید ایسا تابع ہے کہ حال مطبورہ مقرر گرداند، جو مطبوع کے حال کو پختہ کر دے، در نسبت یا در شمول، نسبت میں یا شمول میں، تا سامع را شک نہ مانا، تاکہ سننے والے کو شک نہ رہے۔ و تاکید بر دو قسم است، تاکید دو قسم پر ہے، لفظی و معنوی، لفظی اور معنوی۔ تاکید لفظی بتکرار لفظ است، تاکید لفظی لفظ کا تکرار ہے، لفظوں کا تکرار ہے۔ جیسے زیدن قائم، اب یہ کہا زید، یہ دو مرتبہ اسی لفظ کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا، یہ ہے تاکید لفظی۔ زیدن قائم، ضرب زیدن، ان زیدن قائم۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تاکید جو ہے یہ صرف اسم میں نہیں ہوتی بلکہ فعل میں اور حرف کے اندر بھی تاکید استعمال ہوتی ہے۔ صرف اور صرف اسم میں تاکید استعمال نہیں ہوتی بلکہ فعل میں اور حرف میں بھی تاکید مستعمل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ضرب یہ فعل کی مثال ہے، ان زیدن قائم یہ حرف کے تکرار کی مثال ہے تاکید۔ و تاکید معنوی بہشت لفظ، اور تاکید معنوی 8 لفظ ہیں، تاکید معنوی
8 لفظ ہیں. نفسن نفسن عین کلا کلتا کل اجمع اقطع ابتع ابصع. اب یہاں پر دیکھیں نفسن عین 2 کلا کلتا ان دونوں کو ایک شمار کرو کیونکہ کلا جو ہے یہ مذکر کے لیے اور کلتا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. وکل اجمع اقطع ابتع 3 اور 4 یہ 7 اور 8واں ابصع. تو یہ 8 لفظ ہیں. ان میں سے جو نفسن اور عینن ہے نفسن اور عینن یہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. واحد تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کلا اور کلتا یہ صرف تثنیہ کے لیے آتے ہیں. کل اجمع اقطع ابتع ابصع وغیرہ یہ جو ہیں یہ واحد اور جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. واحد اور جمع کے لیے آتے ہیں. وتاکید معنوی بحشت لفظ اور تاکید معنوی 8 لفظ ہیں. نفس عین کلا کلتا کل اجمع اقطع ابتع ابصع. چوں جانی زید نفسہ جانی زید نفسہ آیا میرے پاس زید نفسہ بذات خود جب میں نے کہا میرے پاس زید آیا تو اس میں یہ کیا تھا احتمال تھا شک تھا کہ شاید زید خود نہیں آیا ہے اس کا کوئی خادم وغیرہ اس کا کوئی ملازم اس کا کوئی نوکر آیا ہے وہ تو بڑا بندہ ہے بڑے عہدے پر ہے. تو میں نے نفسہ آگے تاکید لا کر اس کو پختہ کر دیا کہ زید ہی آیا ہے بذات خود زید ہی آیا ہے کوئی اور نہیں آیا. جانی زید نفسہ میرے پاس زید خود آیا ہے. نفسہ اس کا نفس یعنی اس کی بذات خود آیا ہے. جانی جافل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول به مقدم زید مؤکد زید مرفوع لفظا مؤکد. نفسہ نفس مضاف ہاں ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف مؤکد کی طرف جو لوٹ رہی ہے مؤکد کی طرف مضاف الیہ. نفس مضاف ہاں ضمیر مجرور جو لوٹ رہی ہے زید مؤکد کی طرف مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ فاعل ہوا جا فعل کا. جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وجاء الزیدان انفسہما وجاء الزیدون انفسہم. اب یہاں پر دیکھیں الزیدانی یہ مؤکد ہے تو انفسہما یہ تاکید ہے وہ تثنیہ تو تاکید بھی تثنیہ. الزیدان حالت رفع میں ہے تو انفسہما یہ بھی حالت رفع میں ہے مرفوع ہے. اور زیدون یہ مرفوع ہے تو انفسہم بھی مرفوع ہے وہ جمع ہے تو تاکید بھی جمع ہے. تو آپ کو بتایا کہ تابع جو ہے ہمیشہ اعراب میں اپنے مطبوع کے موافق ہوتا ہے. وعین را بری قیاس کن اور عین کو اسی پر قیاس کر لیجئے. وعین را بری قیاس کن اور عین کو بری اس پر قیاس کن قیاس کر لے. وجاء الزیدان کلاہما والہندان کلتاہما جاء الزیدان کلاہما وجاءت الہندان کلتاہما. وکلا وکلتا خاصا بمثنى اور کلا اور کلتا یہ خاص ہیں تثنیہ کے ساتھ. وجاء القوم كلهم اجمعون واقطعون وابتعون وابصعون اور آئے میرے پاس وہ قوم کلہم تمام کے تمام اجمعون اقطعون ابتعون ابصعون تمام کے تمام آئے ایک ساتھ. بدا کے اقطع ابتع ابصع اتباعا باجمع. تو جان لے کہ اقطع ابتع ابصع یہ تابع ہیں اجمع کے یہ تابع ہیں باجمع اجمع کے ساتھ یہ اجمع کے تابع ہیں. پس بدون اجمع پس بغیر اجمع کے و مقدم بر اجمع اور اجمع پر مقدم نباشند نہیں ہوں گے. یہ جب بھی استعمال ہوں گے تو یہ اجمع کے تابع ہوں گے. پہلے اجمع آئے گا اور اس کے بعد اقطع ابتع ابصع وغیرہ استعمال ہوں گے اور نہ تو یہ اجمع کے بغیر استعمال ہوتے ہیں اور نہ ہی اجمع پر
मुकद्दम होते हैं। तो आज आपने पढ़ा ताकीद। दूसरा ताबे क्या है? ताकीद। ताकीद किसे कहते हैं? कि ताकीद ऐसा ताबे है जो मतबू के हाल को पुख्ता कर दे, निस्बत में या शुमूल में, निस्बत में या शुमूल में। फिर ताकीद की दो किस्में आपको बताएं कि ताकीद लफ्जी और ताकीद मानवी। ताकीद लफ्जी लफ्जों का तकरार है, लफ्ज का तकरार है कि एक लफ्ज को तकरार के साथ लाएं। फिर ये इसम में भी होती है, ताकीद इसम में भी होती है, और ताकीद लफ्जी इसम में भी होती है, फेल में भी होती है, और हर्फ में भी होती है। जैसे इसम की जैसे ज़ैदुन ज़ैदुन कायमुन, फेल की जैसे दरबा दरबा ज़ैदुन, और हर्फ की मिसाल दी जैसे इन्ना इन्ना ज़ैदन कायमुन। और ताकीद मानवी 8 लफ्ज हैं। नफ्सुन आइनुन किला खिलता अजमाऊ कुल्लुन अजमाऊ अक्ताऊ अबसाऊ अक्ताऊ। फिर आपको एक और ये फायदा बताया कि अक्ताऊ अबताऊ अबसाऊ ये अजमाऊ के ताबे हैं, यानी अजमाऊ पहले आएगा और उसके बाद ये इस्तेमाल होंगे। अजमाऊ पहले इस्तेमाल होगा और उसके बाद फिर अजमाऊ के बाद ये इस्तेमाल होंगे। जैसे ऊपर की मिसाल में आप देखें, जानिल कौम कुल्लुहुम अजमाऊना अक्ताऊना अबताऊना अबसाऊना, ये अजमाऊ के बगैर भी इस्तेमाल नहीं होते और अजमाऊ पर मुकद्दम यानी अजमाऊ से पहले आ जाए ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कुल्लुहुम अक्ताऊन फिर अजमाऊन ले आएं, ऐसा नहीं होगा। ये अजमाऊन अजमाऊ के ताबे हैं, अजमाऊ के ताबे हैं। पहले अजमाऊ इस्तेमाल होगा और उसके बाद फिर ये अक्ताऊ अबताऊ अबसौ वगैरह इस्तेमाल होंगे।